اب میں آپ کو عرض کروں، ہمارے آقا سلطان المشائخ قبلہ گاہی عالم پناہی حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کیا کرنے نکلے تھے؟ اپنے گھر سے کیا سیکھنے لکھنے تھے؟ بدایوں شریف سے کیا کہہ کے نکلے تھے کہ میں سونا بنانے کے لیے نکلا ہوں، علم کیمیا سیکھنے کے لیے نکلا ہوں۔ سرکار محبوب الہی دوستوں کے ساتھ گئے علم کیمیا سیکھنے کے لیے، دہلی پہنچے، مسجد اولیاء کے سامنے سے گزرے، بابا فرید کی آنکھوں سے آنکھیں ملی، سب کچھ قربان کر گئے۔ اب لوگوں سے کہا دوستوں سے جاؤ جہاں جانا ہو جاؤ، اب میں تو یہیں رہوں گا، اسی فقیر کی چوکھٹ پہ زندگی گزرے گی۔ اب کچھ دن گزر گئے، روزانہ بابا فرید کی خدمت کرتے، کھانا کھلاتے، پانی لاتے، طہارت کے لیے پانی رکھتے، دستر بچھاتے، نالین لاتے، یہی خدمت روزانہ محبوب الہی کر رہے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد مریدین آئے دوسرے، وہ دوست آئے واپس، کہنے لگے دیکھو نظام الدین ہمارے ہاتھوں میں تو سونے سے بھرے ہوئے تھیلے ہیں، اور دیکھو ہم نے سونا بنانے کا فن بھی سیکھ لیا۔ اب سونا بنانے کا فن بول تو معمولی چیز ہے، آج کے زمانے میں کسی کو مل گیا تو انہیں باہر خوش ہوتا نہیں معلوم، گھر میں بہت خوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ آج شادی ہو کے 12 سال ہو گیا تم کچھ بھی نہیں دلائے بول کے تانا سنتے رہتا ہوں، شادی ہو کے 10 سال ہو گیا تم کیا سونے کی چیز دلائی جی میرے کو، بڑے باتیں کر رہے ہیں بول کے عورتوں کے تانے سنتے رہتا ہوں۔ ہوتے نہیں ہوتے تھے؟ آپ لوگ بولیں گے مول صاحب سن رہے ہیں کیا تو بھی ہے تانے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگ آ کے سناتے ایسا ایسا ہو رہا، ہمارے بیگم ایسا بول رہے ہیں، تم سونا نہیں دلائے، تم یہ نہیں کرے، تم وہ نہیں کرے۔ اب سنیے، سرکار محبوب الہی کو دوستوں نے آ کے کہا کہ نظام الدین دیکھو ہم تو سونا بنانا سیکھ گئے، سونا بنا کر بھی لے آئے، تم نے کیا کیا؟ تم تو اپنا وقت اس فقیر کی خدمت میں برباد کر گئے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ بھائی کیا واقعی میں نے اپنا وقت اس فقیر کی خدمت میں برباد کر دیا؟ کیا بزرگوں کی خدمت میں وقت برباد ہو جاتا ہے؟ یہ خیال آیا ہی تھا، بابا فرید نے آواز دی، ارشاد فرمایا نظام الدین کہاں ہے؟ محبوب الہی فرماتے میں حاضر ہوا، فرمایا نظام الدین ہم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور طہارت کے لیے پانی بھی رکھنا اور اینٹ بھی لا کے رکھنا۔ محبوب الہی فرماتے میں گیا، پانی کا لوٹا لا کے رکھا، اب اینٹ لانے کے لیے جب گیا میں حیران ہوں کہ اینٹ کے جس ٹکڑے پہ میرا ہاتھ رکھا جاتا خود بخود وہ سونا بن جاتا تھا، خود بخود وہ سونا بن جاتا۔ ایک اینٹ پہ رکھا سونا، دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ اینٹ ختم ہو گئی، پتھر پہ ہاتھ رکھا، پتھر بھی سونا بن گیا۔ آواز دی بابا فرید نے، کہاں ہے نظام الدین؟ حاضر ہوا، سارا ماجرا سنایا، ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اینٹ سونا بن گئی تھی تو اینٹ کی بجائے سونا ہی لا لیتے طہارت کے لیے، سونا ہی لا لیتے طہارت کے لیے۔ محبوب الہی نے عرض کیا حضور آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ سونے سے طہارت نہیں لی جا سکتی۔ ارشاد فرمایا نظام الدین تو پھر اس سے کیا دل لگانا جو طہارت لینے کے بھی قابل کا نہیں ہے؟ کیا بات ہے! ارے دل لگانا ہو تو اپنے یار سے لگا، دل لگانا ہو تو مدینے کے سرکار سے لگا، دل لگانا ہو تو اپنے خواجگان سے لگا، کیونکہ جس کا دل ان سے لگ جاتا ہے جو اس کی صحبت میں بیٹھ جائے اس کا بھی سینہ روشن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن آج تو مزاج ہی کچھ اور ہے، وہ سب باتاں نکو مل صاحب ہمارے کو پیسہ ہونا۔ آج کل تو عالم یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے مرنے کے بعد میاں جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، اگر یہاں پوچھ لیا جائے کہ میاں مرے بعد جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، تو انسان اس حالت میں ہے کہ بھائی جدھر 4 پیسے زیادہ ملے ادھر چلے آتا ہوں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ کدھر 4 پیسے زیادہ ملے ادھر جاتا ہوں، جہنم میں 4 پیسے زیادہ مل رہے ادھر، جنت میں 4 پیسے زیادہ ملے ادھر۔ یہ کیفیت میں آ گیا مسلمان۔ یہ مال کی غلامی چھوڑیے، آمنہ کے لال کی غلامی نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن تھا کہ میں حضور کے منبر کے پاس
بے ہوش پڑا رہتا تھا, لوگ میری گردن پہ پیر رکھ کے چلے جاتے. بے ہوش کیوں ہوتا تھا؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا. اور ایک دن آیا, وہی ابو ہریرہ ہے, ریشم کے کپڑے سے ناک پوچھتے تھے تو پھینک دیتے تھے, دوسری بار اختیار نہیں فرماتے, استعمال نہیں فرماتے, اور ارشاد فرماتے واہ رے ابو ہریرہ, وہ دن بھی تھا کہ بے ہوش کھانے کے لیے پڑا رہتا تھا, اور آج مصطفیٰ کی نسبت نے یہ کرم کیا ہے کہ آج ریشم کے کپڑے سے ناک پوچھ کے پھینک رہا ہے. آج وہ دور بھی آیا کہ مسجد نبوی میں میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں, پہلی صف پوری کی پوری بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی, پوری کی پوری پہلی صف بے ہوش ہو گئی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ جب جمے رہے, غلامی پہ ناز کرتے رہے, اللہ نے وہ وقت بھی بتایا کہ قیصر و کسریٰ کے مال کے انبار اسی مسجد نبوی کی ٹوکٹ پہ لا کے ڈالے. بے شک بے شک. مسجد نبوی کا صحن بھرا پڑا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یاد رکھیے, ہر اس شے سے محبت کی ہے جس نے محبوب سے محبت کی. محبوب سے جس نے محبت کی, ہم محبوب سے محبت کریں گے, اللہ ہم سے محبت کرے گا. محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت کی, محبوب نے جو کیا اس سے محبت کی ہے. محبوب کی وجہ سے مکے سے محبت کی, محبوب کی وجہ سے مدینے سے محبت, یہاں تک کہ مدینے کی مٹی کو کھا کے شفا بنا دیا. خاک حضرت اسماعیل کے قدم جہاں لگے وہ آب شفا, مصطفیٰ کے قدم جہاں لگے وہ خاک شفا. اور محبوب کے صدقے میں محبوب کے اہل بیت سے محبت کی, محبوب کے صدقے میں محبوب کے صحابہ سے محبت کی, محبوب کی وجہ سے محبوب کی امت کے اولیاء سے محبت کی. ارے محبوب نے جو کیا پروردگار نے اسی سے محبت کی. آج دنیا کہتی ہے کہ حضور کو شریعت میں کوئی اختیار نہیں, نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی چاہے تو شریعت نہیں بدل سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تم پوچھتے ہو شریعت کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ کا نام شریعت ہے. بے شک بے شک. ادائے مصطفیٰ کو شریعت کہا جاتا. ان کے قدموں کے نشان صراط مستقیم کہلاتے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں صراط مستقیم قائم ہو جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, دو مثالیں پیش کروں گا, سنیں گے آپ حضرات؟ دو مثالیں. ایک مثال آپ حضرات غور کریں, ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں تو ہم نے نماز جو پڑھی ہے, ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی, اور یہاں آ کے عشاء بھی پڑھی. عشاء کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ فرض کتنی ہوتی ہے؟ 4. عصر کی فرض کتنی ہے؟ ظہر کی فرض کتنی ہے؟ لیکن ہم نے ظہر میں بھی 2 رکعت پڑھی, عصر میں بھی 2 رکعت پڑھی, عشاء میں بھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے مدینہ واپس آ رہے ہیں, اور آتے ہوئے سرکار کے قلب مبارک کو یہ احساس ہے کہ میرے عاشق مدینے میں میرا جلوہ دیکھنے بے چین ہیں. صحابہ تو ہمیشہ بے چین ہوتے تھے, بلکہ ان کی بے چینی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بائیں طرف نہیں کھڑے ہوتے, دائیں طرف, رائٹ سائڈ کھڑے ہوتے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کیا سیدھی طرف کھڑے ہونے والوں کو چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے اس لیے کھڑے ہوتے؟ فرماتے نہیں, اس لیے سیدھی طرف کھڑے ہوتے ہماری بے چینی کا عالم یہ ہوتا کہ حضور پہلے سلام سیدھی طرف پھیریں گے تو پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہم کریں گے. ہائے ہائے سبحان اللہ. پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہم کریں گے. نماز خدا کی ہو رہی ہے اور صحابہ عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہے ہیں. اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ حضور پاک علیہ السلام مرض الوصال میں ہیں, میرے مصطفیٰ نے پردہ ہٹوایا حجرے مبارک کا, صحابہ کی پوری سب حجرے کی طرف پلٹ گئی, نماز ہو رہی ہے خدا کی, صحابہ دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں خدا جس کو ملا ہے مدینے والے کی وجہ سے ملا ہے, اور جس کو سرکار نہ ملے اسے خدا. اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, صحابہ بے چین ہیں حضور پاک علیہ السلام کے رخ زیبا کے دیدار کے لیے. صحابہ بے چین ہو رہے ہیں اور یہاں حضور بھی بے چین ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے, مولا روم فرماتے ہیں عشق اول در دل معشوق پیدا می شود, تانا سوزا شمع کہ پروانہ شیدا می شود. مولا روم فرماتے ہیں کہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ پہلے معشوق کے سینے میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک شمع روشن نہیں ہوتی پروانہ قربان ہونے کے لیے نہیں آتا. سرکار یہاں بے چین,
صحابہ یہاں بے چین، اور سرکار پاک علیہ السلام نے جلدی مدینے پاک پہنچنے میں کے لیے عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنی تھی، حضور نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ حضور نے کتنے رکعت پڑھے؟ 2 رکعت پڑھ کے حضور نے سلام پھیر دیا۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب 4 رکعت پڑھنی تھی 4 پوری کریے ورنہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ رب کریم بتا رہا ہے مصطفیٰ ہمیں تو نہ 4 رکعت والی سے مطلب ہے نہ 2 رکعت والی سے مطلب ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی اداؤں سے محبت ہے۔ تم 4 پڑھو گے 4 قبول کریں گے، 2 پڑھو گے 2 قبول کر لی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف قبول کر لی بلکہ اعلان ہو گیا کہ اب قیامت کی صبح تک سفر میں جانے والا کوئی بھی مسلمان جب نماز پڑھے گا تو 4 رکعت کی وقالی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ آج دنیا ہم سے کہہ رہی ہے شریعت میں نبی کو اختیار نہیں ہے، ارے شریعت ہے ہی مصطفیٰ کی اداؤں کا نام، شریعت مصطفیٰ کے چلنے پھرنے کا نام ہے، شریعت مصطفیٰ کی گفتار کا نام ہے، شریعت مصطفیٰ کے کردار کا نام ہے۔ مصطفیٰ نے جو کیا وہی شریعت ہے، مصطفیٰ نے جو کر دیا وہ میرا دین ہے، میرا ایمان ہے، وہ میرے لیے اسلام ہے۔ میں کسی اور کو نہیں جانتا جو یہ کہے کہ حضور کو اختیار نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل نکل کے آ گئے بڑے بڑے اسٹیجز پہ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، ایسے بھی ہیں چاہے گستاخ رسول کسی بڑے سے بڑے بورڈ کا صدر بن جائے، تو گستاخ ہے، تیری کوئی اوقات نہیں۔ بے شک بے شک، بہت اچھا۔ یاد رکھیے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو کتنے ہی بڑے بورڈ کا صدر بن جائے، تو چاہے کھڑا ہو کے کہے اپنی تقریر میں، بول رہے ہیں آج کل لوگ کہ حضور کو بھی شریعت میں کوئی اختیار نہیں ہے، حضور کو بھی شریعت بننے کا اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب ہجرت تشریف لے گئے، شب ہجرت میرے آقا کے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہاں اعلان ہوا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے اس کو جو حضور کو پتہ بتائے گا، حضور کا پتہ بتائے گا، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اب سب نکلے ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ یہ تو عاجز آ گئے تھے نا حضور کو پکڑنے سے۔ حضور کے بارے میں الگ الگ کوششیں کرتے، کوئی کہتا جب بیٹھے دارالندوہ میں تمام کے تمام میٹنگ کرتے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی سب بیٹھے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا جب غار میں جاتے ہیں تو پہاڑ بڑی چٹان سے غار کا منہ بند کر دیا جائے۔ تو آج دنیا حضور کے اختیار پہ مسلمان ہو کے سوال کر رہی ہے، ابو جہل کا کفر چلا رہا ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ غار کا منہ چٹان سے بند کرو گے؟ کیا تمہیں یاد نہیں یہ وہ محمد بن عبداللہ ہے؟ زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی سے اشارہ کیا تو آسمان کا چاند پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ وہ محمد ابن عبداللہ ہے، بے شک بے شک۔ چاند کے ٹکڑے کر دیے، تم چٹان لاتے ہو ان کے سامنے۔ ہر کوشش رائے گا۔ جب آخر میں میرے آقا تشریف لے گئے، بہت سے لوگ پیچھے آئے، ایک شخص آیا جس کا نام تھا سراقہ، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ آئے حضور کے پیچھے، سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پیچھے آ گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فکر مت کرو۔ سرکار نے پلٹ کے سراقہ کو دیکھا، آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ کا دستے مبارک اٹھانا تھا کہ سراقہ کے دونوں پیر گھوڑے کے زمین میں دھس گئے، وہ نیچے گرے، گر کے اٹھے، کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے حضور۔ اب تو حضور ہے، تمہیں کو رحمت للعالمین زیب دیتی ہے کہ اپنے دشمنوں پر بھی جواباً مہرباں تم ہو۔ میرے سرکار نے معاف فرما دیا، جیسے حضور نے معاف فرمایا گھوڑے کے پیر باہر آ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر سے سراقہ نے
ارادہ کیا، شاید غلطی سے ریت میں پیر چلے گئے ہوں گے، پھر سے ارادہ کیا، پھر سے حضور نے دستے مبارک اٹھائے، پھر سے پیر زمین میں گئے ریت میں، پھر اس کے بعد گرے نیچے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر حضور سے معافی مانگی، حضور نے پھر سے معاف فرما دیا، پھر تیسری مرتبہ پھر اٹھے، پھر گھوڑے کے پیر زمین میں گئے، اب کہنے لگے یا رسول اللہ میں اب معافی چاہتا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور کلمہ کس لیے پڑھ رہے ہیں یاد رکھیے، ذرا غور کیجئے، گھوڑے کے پیروں کو زمین میں جاتا ہوا دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھ رہے، بار بار معاف کرتا ہوا دیکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ معاف فرما رہے ہیں، وہ بار بار معاف کرتا ہوا دیکھ کے سراقہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھا دیا، ارشاد فرمایا سراقہ ایک دن آئے گا، سند دے رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ تیرے اوپر کرم یہ ہوگا کہ کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب سراقہ پہ وقت آیا گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد سرکار کائنات علیہ السلام عالم ظاہر سے اپنے رب کریم کی بارگاہ اقدس کی طرف تشریف لے گئے، پھر سرکار ابو بکر صدیق کی خلافت کا وقت آیا، پھر سرکار عمر فاروق کی خلافت کا وقت آیا، اور حضور کے زمانے میں اعلان ہو گیا کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے نا؟ پکا؟ شادی کے دن ایک انگوٹھی جائز ہے، ہاں؟ نوشا پہن رہے سو ایک انگوٹھی جائز ہے؟ کوئی بھی نہیں پہنیں گے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو، ارے نہیں ہوئی سو والے اٹھاؤ، شادی نہیں ہوئی سو والے اٹھاؤ بھائی، ہو گئے سو والے اٹھائیں گے پریشان، جن کی شادی نہیں ہوئی ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا اب جو پہن لیے انہوں بچوں کو نہیں پہنیں گے بلکہ عہد کر لو انشاءاللہ۔ شادی کے دن بھی حرام، میت کے دن بھی حرام، جو ایک بار حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے۔ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ ارے سونے کی انگوٹھی حرام ہے بول کے نہیں بنائے، بچی والے نہیں بنائے، اماں بہنا تانا دے رہے ایک سونے کی انگوٹھی نہیں بنائے، اتنی گد نہیں ہے تمہارے کو، ایک سونے کی انگوٹھی تو بنانا تھا، کیا کرتے وہ بعد میں وہ لوگ پہنتے بیچ کے، مگر تانا برابر دیتے۔ اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا مرد کو سونا پہننے سے، حرام ہے مرد کے لیے سونا پہننا۔ کوئی مرد ہاتھ میں سونا کی انگوٹھی پہنا اور نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے، تب بھی وہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، اعلان ہو گیا سونا مرد کے لیے حرام۔ صدیق اکبر کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، اور یہ تمام دور گزر رہے ہیں، اور جب کسرا کے خزانے آئے فاروق اعظم کے دربار میں، سرکار فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا، ارشاد فرمایا سراقہ کیا تجھے یاد ہے کہ حضور نے تجھ سے فرمایا تھا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے؟ سراقہ نے عرض کیا یا اے امیر المومنین یاد ہے، لیکن وہ اس وقت کی بات تھی، اب تو مرد کے لیے سونا حرام ہو گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ اپنے ہاتھ بڑھا، میں اپنے ہاتھوں سے تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہناؤں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ آمنہ کے لال کا اختیار ہے، جو چاہے حلال کر سکتے ہیں، جو چاہے حرام کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، لجپال کی آمد، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، کوئی مفتی صاحب حلال نہیں کر سکتے، کوئی مدرسے والا حلال نہیں کر سکتا، یہ فقط مدینے والے کا اختیار ہے۔ وہ جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے۔ فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے ایک مرد کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا کے دکھایا، ساری دنیا کے لیے الگ ہے، لیکن مصطفیٰ نے جس کے لیے حلال کر دیا اس کے لیے حلال ہے۔ کوئی آپ سے کہے حضور شریعت نہیں بدل سکتے، اسے بتانا پھر سراقہ کو کنگن کیوں پہنائے گئے تھے، اسے بتانا کہ جب شریعت حضور نہیں بدل سکتے تو تم فاروق اعظم سے زیادہ جاننے لگے ہو شریعت۔
اور اگر کسی کو یہ خبر سوار ہونا کہ فاروق اعظم سے زیادہ شریعت ہم جانتے ہیں تو میں ایک ہی بات عرض کروں گا، فاروق اعظم سے زیادہ کوئی شریعت جان سکتا ہے؟ فاروق اعظم سے زیادہ کوئی دین جان سکتا ہے؟ ارے یاد رکھو، یہ عقیدہ کہ مصطفیٰ چاہیں جس کے لیے حلال کریں، جس کے لیے حرام کریں، یہ امت کے اماموں کا بعد میں بنا، پہلے فاروق اعظم کا عقیدہ ہے۔ اور فاروق اعظم کا راستہ، فاروق اعظم کا طریقہ، اگر کوئی کہے کہ ہوگا فاروق اعظم کا عقیدہ میرا عقیدہ نہیں، اس سے بحث نہ کرنا، اسے مصطفیٰ کی حدیث سنانا کہ حضور نے فرمایا تھا عمر تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان اس راستے پہ کبھی بھی نہیں چل سکتا، تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان اس راستے پہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ ہمارے لیے فاروق اعظم کا راستہ مبارک ہو، تمہارے لیے جس کا چاہے اس کا راستہ اختیار کرو۔ تو حضور کے معاملے میں یاد رکھیے کہ حضور جس کو ملے خدا اس کو ملا ہے، حضور جس کو نہیں ملے اس کو خدا نہیں مل سکتا۔ جس کو خدا تک پہنچنا ہے فقط مصطفیٰ کا دربار ہے۔